بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک سائنسدان نے قرآن کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے اسے کس طرح اندھا بنا دیا۔ میرے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ ایک قاری بلند آواز سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہو کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ ایک سائنسدان نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو بڑی حقارت کے ساتھ مسکرانے لگا اور بولا کہ وہ دن گزر گئے جب انسان پانی کے لیے ترس جایا کرتا تھا۔ یہ دور سائنس اور فلسفہ کا ہے۔ اگر پانی خشک ہو جائے تو کیا غم ہے، کون سی آفت آ جائے گی۔ ہم ٹیوب ویل لگا کر زمین میں چھپے ہوئے سوتوں سے بھی پانی نکال سکتے ہیں۔ رات کو سویا تو خواب میں سائنسدان نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے سائنسداں کو زور کا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھوں سے نور کے قطرے بہہ گئے اور وہ اندھا ہو گیا۔ جب سائنسداں صبح بیدار ہوا تو خواب کا ماجرا حقیقت بن گیا۔ بصیرت سے تو پہلے ہی محروم تھا، اب آنکھ کی روشنی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن پھر بھی بدبخت کی آنکھ پر فلسفہ نے ایسا پردہ ڈال رکھا تھا کہ اسے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو سکی، ورنہ بارگاہ خداوندی میں گر گرا کر دعا کرتا تو یقیناً خدا کے دریائے رحمت میں جوش آ جاتا اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا اور اس کی آنکھوں کا نور واپس آ جاتا، مگر اسے فلسفہ و سائنس نے عقل سے اندھا بنا دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس دنیا کا سارا سسٹم سائنس و فلسفہ سے حل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے جو تم کو عقل دیا ہے اس سے اپنے رب کے انعامات تلاش کرو، زمین سے خزانے نکالو، خلا میں راکٹ بھیجو، لیکن اسے بہرحال خدا کا ہی کرم سمجھو اور اس کی بے پناہ قدرتوں کا اعتراف کرو۔ بلا شبہ ایسا فلسفہ اور سائنس جو انسان کو خدا سے ٹکرانے لگے انسان کے لیے سراسر ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے۔ جیسے قارون کو خدا نے اتنا خزانہ دیا جس کی کنجیاں اور چابیاں ہزاروں اونٹ پر لدی رہتی تھی، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اس کثرت مال پر مت اتراؤ اور اس مال سے آخرت کا گھر طلب کرو، اور جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرو اور زمین پر فساد نہ کرو، تو کہنے لگا یہ ساری دولت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، یعنی سارا مال تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا ہے، خدا کا اس میں کیا دخل ہے، معاذ اللہ۔ اس کے تکبر کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کو خدا نے اتنی بڑی سلطنت دی مگر وہ بھی خدا کو بھول گیا اور کمبخت خود ہی خدا بن بیٹھا۔ لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگو، میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بلا شبہ خدا سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ فرعون اور قارون حامان کی شکل میں دیکھیے کہ کس طرح اللہ نے کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا۔ میرے دوستو، سائنس سے کام لینا برا نہیں ہے، مگر اللہ کی بے پناہ طاقت و قدرت کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ جو حشر اس فلسفی کا ہوا تھا کہ عمر بھر کے لیے اندھا ہو گیا اور اس کی سائنس کے سارے آلات بیکار پڑے رہ گئے۔ اسی طرح آج بھی اگر خدا چاہتا ہے تو اس کے سارے انتظامات ہونے کے باوجود ہوائی جہازوں کو گرا کر سائنسدانوں کو تباہ و ہلاک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کو بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمندری جہازوں کو پانی میں غرق کر کے سائنس کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بس اللہ کی عطا کردہ اسباب اور اس کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سائنسداں ان چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ جیسے پانی کا خالق خدا ہے اور سائنس کے آلات مشین اس پانی کی تلاش کر کے اسے پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی فلسفی سائنسداں اپنے آلات کے باعث یہ کہے کہ میرے پاس آلات ہے، میں پانی پیدا کر دوں گا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ پانی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے تو زمین میں پانی پیدا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی قدرتوں کا ظہور کر کے دکھا دیا ہے۔ کیا ہے اپنی سائنس پر ناز کرنے والوں، ہر چیز کا خالق میں ہوں، موجد میں ہی ہوں۔ اگر چاہوں تو اپنے محبوب کی انگلیوں سے دریا بہا دوں، اور اگر چاہوں تو تمہارے آلات سائنس کے باوجود تمہیں ایک قطرہ پانی کا بھی نہ پانے دوں۔ چاہوں تو تمہاری آنکھوں میں قطرہ نور پیدا کر کے تمہاری آنکھ کو چشمہ نور بنا دوں، چاہوں تو اس چشمہ کو خشک کر کے تمہیں اندھا کر دوں۔ بہرحال اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں شبہ کرنے یا بے ادبی کرنا بسا اوقات دنیاوی عذاب کا باعث بھی ہوتا ہے، لہٰذا بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کر لینے کے سہارے پر کبھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ممکن ہے اس جرات اور گستاخی کے وبال سے توبہ کی توفیق سلب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے۔ میرے دوستو، بلا شبہ فلسفہ و سائنس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ زندگی کی ڈور تو خدا کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جس وقت بھی ہماری موت آئے گی، جانا تو خدا ہی کے پاس ہے، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔